بسم اللہ الرحمن الرحیم. سپریم کورٹ میں ایک نئے عہد کا آغاز ہوا ہے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سردار لطیف کھوسہ صاحب. نئے عہد کے آغاز کے موقع کے اوپر کیا تبدیلی ہم توقع کر سکتے ہیں؟ کیا آنے والے وقتوں میں ہم کہہ سکیں گے کورٹ کے اندر جو تقسیم تھی جو بڑی واضح نظر آتی تھی، بینچوں کی تقسیم تھی، کچھ ججز جو ہے وہ کسی اور بینچ میں شریک نہیں ہوتے تھے اور کچھ کہیں اور نہیں جاتے تھے. میں گواہ ہوں کہ کھوسہ صاحب کے ساتھ بھی کچھ ایسے ہی سخت الفاظ میں چیف جسٹس پیش آئے تھے جو ابھی حال ہی میں ریٹائر ہوئے ہیں، کہ جس کو بیان کرنا ٹی وی پہ شاید بار بار کوئی قابل تقلید نہ ہو. کھوسہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر، نیا دور ایک شروع ہوا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ تقسیم ختم ہوگی، خاص طور پر جب ہم پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو ایکسرسائز کرتے ہوئے دیکھیں گے کہ جہاں جسٹس منیب اختر کو واپس لے لیا گیا؟ دیکھیں، ایک بات تو میں سمجھتا ہوں بڑی خوش آئند ہے کہ انہوں نے جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے شروعات ہی ایک ایسے عمل سے کی ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ یا قانون اور آئین کے مطابق کم از کم ہے. اور انہوں نے سینئر پیونی جج تو خیر ویسے ہی اس کا حصہ تھے. اب یہ بھی دیکھنے والی بات ہوگی کہ کیا جسٹس منصور علی شاہ صاحب سینئر پیونی جج، سینئر موسٹ جو اس وقت جج سپریم کورٹ کے پہلے بھی تھے، اگرچہ وہ آج چیف جسٹس ہوتے اگر یہ 26ویں ترمیم نہ ہوئی ہوتی، کیونکہ آرٹیکل 175(3) میں 18ویں ترمیم کے بعد جو 2010 میں آئی تھی، یہ ہم نے بڑی تگ و دو کے بعد اور بڑی یعنی قربانیوں کے بعد اپنا خون میں نے بھی دیا تھا، اور ہمارے بہت سارے ساتھی جو ہے وکلا انہوں نے پابا سلاسل ہوئے، ڈنڈے لاٹھیاں کھائیں، جانے کیا کیا جبر کی انہوں نے سہا. اور ایک سینیورٹی کے آنسر کو، سینیورٹی کے ایلیمنٹ کو، کہ جو سب سے زیادہ سینئر ترین ہے اسی کا استحقاق بنتا ہے، وہ ایکسپیکٹنسی کا پرنسپل جو ہے وہ اس کو ہم نے انفورس کروایا. اس لیے کہ پہلے بھی 2 دفعہ تاریخ میں ہوا، ایک دفعہ تو بلکہ محترم نواز شریف صاحب اس حد تک گئے کہ انہوں نے سجاد علی شاہ صاحب جو سعد سعود جان کے کندھوں پر سوار ہو کر، یعنی اس کو سینئر کو پامال کر کے سینیورٹی پرنسپل کو چیف جسٹس بنے تھے، تو ان کی یعنی سپریم کورٹ کے اوپر دیواریں پھلانگ کر، اندر گھس کر ان کے ورکرز کو لے جا کر انہوں نے جو ہے سجاد علی شاہ کی چٹکنیاں توڑی اور انہیں جان بچانی پڑی اندر سے کنڈی لگا کر. اور اگرچہ خود تو وہ بچ گئے، لیکن انہوں نے طارق عزیز صاحب کو اور اختر رسول کو، اپنے جو ایم این اے تھے اور کارکن تھے، ان کو سزائیں ضرور کروا لی تھی. لیکن پھر میں سمجھتا ہوں کہ قوم یکجا ہوئی، اور پھر ہم نے جو ہے نہ صرف وہ جو مکے دکھاتا تھا دیکھیے میری طاقت، اس کو خش و خاصاک کی طرح بہا کے باہر پھینکا، اور وہ ملک میں پھر زندہ کبھی واپس نہیں آیا تھا. اور بڑی مشکل سے نہ صرف جمہوریت بحال کروائی بلکہ عدالت کی انڈیپینڈنس ریسٹور کروائی اور سینیورٹی کے پرنسپل کو منوایا. اور 18ویں ترمیم میں پھر جا کر اس کو آئینی شکل دے دی گئی آرٹیکل 175(3) میں 2010 میں، کہ جی سینئر موسٹ جج شیل بی کالڈ اپون بائی دا پریزیڈنٹ آف پاکستان ٹو بی دا چیف جسٹس آف پاکستان. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں ایک بہت خوبصورت اور بہت اچھی بات آئی تھی، جس کو اب انڈو کیا گیا ہے صرف اس لیے کہ منصور علی شاہ صاحب کے کچھ فیصلے اس حکومت کو اور اسٹیبلشمنٹ کو پسند نہ تھے. تو یہ پسند نہ پسند کی بنیاد پر بدقسمتی سے بنایا گیا، اگرچہ ان کی پہلی کاوش تو یہ تھی کہ قاضی فائز عیسیٰ کو 3 سال دے دیے جائیں، ایک کانسٹیٹیوشن کورٹ بنا دی جائے، کانسٹیٹیوشن کی سربراہی جو ہے قاضی فائز عیسیٰ کو دے دی جائے، اور 65 سے 68 سال عمر کر دی جائے، کیونکہ وہ ریٹنگ تو پہلے ہے نا کہ ہائی کورٹ کی جج کی عمر جو ہے سپر انویشن ریٹائرمنٹ کی 62 ہے، سپریم کورٹ کے جج کی عمر ریٹائرمنٹ کی جو سپر انویشن ہے وہ 65 ہے، اور کانسٹیٹیوشن کورٹ جو اس کے اوپر سپرا بنائی جا رہی تھی، کانسٹیٹیوشن کورٹ کے جج کی عمر ریٹائرمنٹ کی جو ہے وہ 68 کر دی جائے، اور اس طرح قاضی فائز عیسیٰ کو مسلم اور مسلط کر دیا جائے. وہ تو خیر شکر ہے کہ اس عذاب سے جان چھٹی اور ہم نے یوم نجات منایا، یوم نجات منایا. جو منایا سینئر وکیل ہیں سر یہ اچھا طریقہ ہے سر یوم نجات. مطلب میں آپ سے سمجھنا چاہ رہا ہوں، باقی تحریک انصاف جو مرضی کرتا پھرے
لیکن بہرحال آپ لوگوں نے کیمپین چلائی ہے عدلیہ کی بحالی کی, ہم خود اس کا پارٹ تھے کسی اور صورت میں, آپ لوگ کیمپین چلا رہے تھے, وہ سارا منظر ہم نے دیکھا ہے. تو سر کسی جج کے جانے کو اس طریقے سے یوم تشکر کہا جائے تو پھر ثاقب نثار صاحب کے اوپر بھی کچھ لوگ اعتراض اٹھائیں گے, پھر افتخار چودھری صاحب کے اوپر بھی کچھ لوگ اعتراض اٹھائیں گے. تو سر یہ تو پھر اس طرح سے عدلیہ کی پامالی نہیں ہوگی فارغ ہونے کے بعد کہ جج کے ساتھ اس طرح کا ماحول کیا جائے؟ نہیں دیکھیں, یہ تاریخ کا حصہ بن جاتا ہے. جو اچھے کام کرتا ہے, آئین کے مطابق چلتا ہے, ناک کی سیدھ پر چلتا ہے, پرو ڈیموکریسی ہوتا ہے, پرو پیپل چلتا ہے اور قانون کی بالادستی کو مسلم کرتا ہے, اس کی تعریفیں کی جاتی ہیں. اب آپ دیکھیں کہ کارنیلیس کی کوئی شخص جو ہے, حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہے, تعریف کی جاتی ہے کارنیلیس کی, اس لیے کہ وہ اس نے اچھے فیصلے دیے تھے, اگرچہ اس وقت اس کی بات نہیں مانی گئی تھی. آپ دیکھیں سدوا صاحب کے تعریف کی جاتی ہے, وہ بھی مسلمان نہیں تھے, لیکن چونکہ وہ انصاف پسند تھے اور اس لیے مذہب سے ان کا اگرچہ, اور مزے کی بات یہ ہے کہ اسلام پر بھی انہوں نے جو عقائد پر دیے ہیں وہ بھی بہترین فیصلے ہیں ان کے, سدوا صاحب کے بھی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی آپ کسی اچھی کام کرتے ہیں تو تعریف کی جاتی ہے. اگر آپ غلط کام کرتے ہیں, جس طرح جسٹس منیر ہے, تو منیر کی کوئی دنیا میں پاکستان میں تعریف نہیں کرے گا. لا آف نیسیسٹی کو جنم دیا اس نے, 56 کا آئین جو ہے اس کو اڑا کے پرے رکھ دیا, مارا, اور پاکستان کی 2 لخت ہونے کی بیس اور بنیاد رکھ دی, اور ظاہر ہے کہ اس کے بعد مارشل لا کا تسلسل شروع ہو گیا. تو اس کو کوئی بھی اچھا نہیں کہے گا. اب قاضی فائز عیسیٰ کو کوئی بھی اچھا نہیں کہے گا, اس لیے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ماشاءاللہ جو 63A کا جو فیصلہ دیا ہے, جس میں انہوں نے سہولت کاری کی اس ہارس ٹریڈنگ کی, اور 26ویں ترمیم کو جو ہے جنم لیا. اور یہ بات صرف میں نہیں کہہ رہا ہوں, بلکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے وہ جو ہے مدد کے بغیر ہم یہ 26ویں ترمیم نہیں کر سکتے. اور اس روح کو سر ایک بات فرمائیے گا, آپ خود پاکستان پیپلز پارٹی کا پارٹ تھے, بہت عرصے تک رہے. میثاق جمہوریت کی سکھ کا حوالہ بلاول بھٹو صاحب دیتے ہیں اور پھر 19ویں ترمیم کا تذکرہ کرتے ہیں, کیا آپ اس کو اسی وقت اس طریقے سے ہی سمجھتے تھے کہ جس طریقے سے بلاول بھٹو صاحب ہمیں سمجھا رہے ہیں؟ دیکھیں میں تو اس کا حصہ رہا ہوں. 2006 مئی میں جو منضبط ہوا تھا 2 بڑی جماعتوں کے درمیان, بعد میں باقی بھی شامل ہو گئے تھے, وہ رانی شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کا اور نواز شریف کے درمیان اس وقت دونوں ہی جلا وطن تھے, اور دونوں ہی سیاسی شہید بنے ہوئے تھے, اور مظلومیت میں دونوں ہی کے اوپر جبر اور ظلم کی وہ جو ہے برسات ہو رہی تھی. تو اس وقت روح اس میثاق جمہوریت کی یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے کسی کو حکومت کو گرائیں گے نہیں, اسٹیبلشمنٹ کی بیساکھیوں پر سوار ہو کر کوئی ہم حکومت نہیں لیں گے, اسٹیبلشمنٹ کا دخل عمل جو ہے سیاسی امور میں نہیں ہوگا, اپوزیشن کو جو ہے بالکل وہ انتقام کا شاخسانہ نہیں بنایا جائے گا, میڈیا کو جو ہے بالکل آزادی ہوگی صحافت کی, اس لیے اس پر کوئی بندش نہیں ہوگی, بنیادی حقوق پر کسی کو ڈاکہ نہیں ڈالنے دیں گے, کوئی غصب نہیں کرے گا. ارے ایک چیز بھی, اور آئینی عدالت ضرور تھی اس میں, لیکن آپ ذرا, اور 6 مہینے کے لیے آئینی عدالت ہوگی تاکہ یہ آئینی معاملات کو جو ہے وہ کیا جائے اور آف لوڈ کیا جائے, جو باقی عدالت پر جتنا بوجھ آ جاتا ہے اس کو آف لوڈ کیا جائے. تو یہ باقی چیزیں تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کو یاد نہیں آئی ہیں. ایک شک کی آج ذرا آپ دیکھ لیں, دھجیاں اڑائی گئی ہیں. اپوزیشن کو دیوار کے ساتھ لگایا نہیں گیا, بلکہ چن دیا گیا دیوار کے ساتھ. میڈیا, آپ لوگ, میں آپ کی خراج تحسین پیش کرتا ہوں, آپ یقین کیجئے گا کہ ہمیں ادراک ہے اس چیز کا کہ آپ اپنی زندگی داؤ پر لگا کر آپ جو ہے آگہی عوام کو اور صداقت اور سچ کی بنیاد پر دیتے ہو, وگرنہ میرے جیسے پر بین لگے اور آپ مجھے ٹی وی
ٹی وی پر دے, اور وہ آپ لائیو تو خیر ویسے اب بھی نہیں دکھا سکتے, اب بھی پتہ نہیں کس پروسیس سے گزرتی ہے اور کون سی کاٹ چاٹ اس میں ہوتی ہے, لیکن پھر بھی آپ ماشاءاللہ جس طرح سے جرت اور جس دلیری سے آپ عوام کو آ گئی سچ اور جھوٹ کا ان کو دیتے ہو کہ خود ہی وہ جانچیں اور پرکھیں کہ کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے, ٹھیک ہے, مجھے کوئی اس میں قطعاً کوئی اعتراض نہیں ہے کہ آپ اختلافی رائے میں میری رائے کے خلاف آپ بالکل دیں, چاہے حکومتی ورشن ہو چاہے کچھ ہو, اور یہ عوام کے حق ہے کہ عوام اس کو جج کرے کہ کون کتنی حد تک سچا ہے اور کس حد تک جو ہے وہ جو ہے عوام کو گمراہ کر رہا ہے. سر ایک آخری چیز سمجھتا ہوں کہ باقی ساری چیزیں بھی کاش میثاق جمہوریت کی وہ بھی اپنائی جائیں. سر ایک آخری چیز مجھے 1 منٹ میں اگر کائنڈلی آپ کنکلوڈ کر دیں. سر یہ فرمائیے گا کہ جو ٹیم ہے آپ کی لیگل ٹیم, اس میں اختلاف نظر آتا ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب نے اس لیے نکال دیا فواد چودھری صاحب کے بھائی کو کہ اس نے شکایت کر دی تھی عمران خان صاحب کو. مجھے یاد ہے کہ تنازع ایک وقت میں آپ کے حوالے سے بھی آیا تھا کہ جب بشرا بی بی کے کیس کی پیروی آپ کر رہے تھے اور کچھ لوگوں نے اعتراض آپ پہ اٹھایا تھا. تو سر یہ وجہ کیا ہے اس اختلاف کی؟ نہیں یار کوئی وجہ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ چلیں ٹھیک ہے, اگر سلمان اکرم راجہ کو اس وقت انچارج بنایا ہے اور سیکرٹری جنرل پارٹی کا, تو اس کی بات کو ظاہر ہے کہ چیئرمین عمران خان صاحب نے وزن دیا ہے, تو ان کی جو دانست میں مناسب سمجھا وہ کیا. لیکن جو آؤٹ برسٹ فواد چودھری صاحب کا بھی تھا اور آپس میں باتیں تھی, یہ میرے خیال میں غیر مناسب ہیں, اور یہ سیاسی پختگی جو ہمارے باقی ساروں میں ہے وہ اس کا اظہار کرنا چاہیے, اور میرے خیال میں یہ چیزیں باہر نہیں آنی چاہیے. باہر کہ آپ تو پھر میں اس پہ کیا کہہ سکتا ہوں. اگر فواد چودھری صاحب بہت سیاسی طور پر منجھے ہوئے ہیں, ان کو بھی ذرا جو ہے یہ ملحوظ رکھنا چاہیے کہ آپ یہ اس طرح سے جو ہے ایک سراسیمگی کا مت پھیلائیں عوام میں, اور آپ کو بھی میڈیا کو بھی ایک خبر کا موقع مل گیا آپ کو دینے کا. لیکن ایک بات بتا دوں کہ پارٹی کے اندر کوئی اگر یہ تصور کرے کہ کوئی فارورڈ بلاک ہے, کوئی اختلاف ہے, کوئی پلان ہے, یہ بھول جائیں. یہ صرف ایک عمران خان ہے جو پارٹی لیڈر ہے, اور اس کی بات جو ہے وہ حتمی ہوتی ہے. اس کا یقیناً میں کور کمیٹی میں ہوں, وہ کور کمیٹی یقیناً اپنی جو ہے تجاویز دیتی ہے, بڑا سیر حاصل ہماری بحث و تمیز ہوتی ہے. پولیٹیکل ایک ہمارا ونگ ہے وہ بھی ہے, اور لائرز ونگ بھی ہے جو جس میں میں ہوں, تو وہ بڑی تھریڈ بیئر کرتے ہیں ایک دوسرے پر, یقیناً تنقید بھی ہوتی ہے, اور پھر الٹیمیٹلی جو بات بیسٹ آتی ہے یا جو کنسنسس وہ پھر آگے عمران خان صاحب کو پیش کی جاتی ہے. اور پھر تھینک یو ویری مچ صاحب, تھینک یو ویری مچ. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آگے چلتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہے نجم ولی خان صاحب, آپ کا بہت شکریہ. خان صاحب اب تشریف لائے. اجمل جامی صاحب میرے ساتھ موجود ہے اسکائپ لنک پہ. جامی صاحب آپ کا بھی شکریہ. سوال ایک ہی ہے, دونوں سے میں چاہوں گا کہ آپ اپنی باری پہ اگر اس پہ تبصرہ کر دیں. سر پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے اوپر اعتراض تھا جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا کہ اس کے اوپر فل بینچ بنا کے فیصلہ کیا جائے کہ جو ایکٹ آیا کہ جس کے تحت چیف جسٹس کے پاس ایک ممبر کو تبدیل کرنے کا اختیار ہے, اسے جو ہے وہ دیکھا جائے. اب ظاہر ہے کہ نئے چیف جسٹس صاحب آئے ہیں, انہوں نے آج نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو گیا ہے, تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب کیا اب شریک ہوں گے؟ کیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی وجہ سے انہوں نے اس کمیٹی کا بائیکاٹ کیا تھا؟ یہ سوال بڑا اہم ہے. تو نجم صاحب پہلے کچھ آپ تبصرہ کر دیجئے تاکہ میں جامی صاحب کی طرف چلا جاؤں کہ کیا منصور علی شاہ صاحب نے جو پوزیشن لی تھی وہ قائم رہے گی, یا آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر وہ نئے چیف جسٹس کو ویلکم کریں گے, چیمبر شیئر کرتے رہیں ان کے ساتھ؟ سر دیکھیں, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عدلیہ میں سیاست نہیں ہونی چاہیے. عدلیہ کو سیاست سے بالاتر ہو کر آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرنے چاہیے. جب کچھ لوگوں کے سیاسی مفادات ہو جاتے ہیں تو پھر اس قسم کی صورتحال پیدا ہوتی ہے جس قسم کی
ہماری عدلیہ میں پیدا ہوئی. آج کی خبر فواد بھائی یہ ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر جو کمیٹی ہے اس کی تشکیل 9 کر دی گئی ہے. جسٹس امین کو آرڈیننس کے تحت شامل کیا گیا تھا, جسٹس منیب کو ڈراپ کیا گیا تھا, جسٹس منیب کو دوبارہ شامل کر لیا گیا. لہٰذا بظاہر کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی کہ جسٹس منصور علی شاہ کو اس پر اختلاف ہو. اب وہ کمیٹی میں اگر ہم اسی سوشل میڈیا کی باتوں پر جائیں اور اس تقسیم پر جائیں جو ہمیں فیصلوں اور آراء میں نظر آتی ہے, تو اس کے مطابق ایک مرتبہ پھر جسٹس منصور اور جسٹس منیب جو ہے مل کر اس کمیٹی پر حاوی ہو گئے ہیں جس نے کیسز لگانے کا فیصلہ کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا اقدام ہے چیف جسٹس کا اس حوالے سے کہ عدلیہ میں جو تقسیم تھی, عدلیہ میں جو دراڑ تھی, اگر جسٹس یحییٰ آفریدی جن کی پہچان اور جن کی شناخت ہی یہ رہی ہے کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرتے ہیں, وہ ویلاگس نہیں دیکھتے, وہ سوشل میڈیا پر نہیں جاتے, وہ چینلز پہ اور باقی چیزوں کے رائے عامہ جو کہ متاثر کرتے ہیں, بلکہ متاثر کرنے کی بجائے جو لوگ گمراہ کرتے ہیں, جو لوگ اس چیز پر شرمندگی محسوس نہیں کرتے کہ وہ ویلاگس بناتے ہوئے اور اپنے ریکارڈنگز کرتے ہوئے کسی اخلاقیات کا مظاہرہ نہیں کرتے, جو ہمیں سپریم کورٹ کے آگے جھومتے ناچتے نظر آتے ہیں, تو ان کی طرف وہ نہیں جائیں گے. تو مجھے تو یہ چیز اچھی لگتی ہے. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ججوں کو یہ جو بیان بازی کی جو عادت پڑ گئی ہے, اور جس طرح اخبارات میں یا ٹی وی چینلز کی ہیڈ لائنز میں ہمیں سیاستدانوں سے زیادہ اپنے جج حضرات کے بیانات اور بڑکیں ملتی ہیں, یہ ٹرینڈ ختم ہونا چاہیے. تو اگر ہم عدلیہ کو آپ کو لگتا ہے نجم بھائی کہ اب جو ہے وہ موقع آ گیا ہے کہ جہاں پر جو ہے وہ ہم خیالی کا الزام ہی نہیں لگے گا, جہاں پر جو ہے وہ مختلف الخیال کا الزام نہیں لگے گا. فواد بھائی یہ سیاست جو ہے نا, یہ سیاست بنیادی طور پہ ہماری جو جوڈیشری ہے بری طرح پولیٹیسائزڈ ہوئی ہے. اس پولیٹیسائزڈ عدلیہ کو دوبارہ نیوٹرل کرنے کے لیے ایک لمبا عرصہ لگے گا. ویسے میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارے کا سارا ایک ٹیسٹ میچ ہے. ہمیں صرف اس چیز پر کہ یحییٰ آفریدی آ گئے تو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی جیت ہو گئی, یا آج ریکانسٹیٹیوٹ ہو گئی وہ کمیٹی اور اس کے نتیجے میں پی ٹی آئی کے حامی ججز اور پی ٹی آئی کے جن کو خود عمران خان صاحب اپنے ججز کہتے تھے وہ 2-3 کی اکثریت میں 2 آ گئے, تو اس کو آپ کہیں تو یہ ایسے نہیں ہے. یہ ایک لمبی جنگ ہے اور یہ ایک ٹیسٹ میچ ہے جس میں کسی دن میچ کسی کی طرف جا سکتا ہے, کسی دن کسی کی طرف جا سکتا ہے. تو لہٰذا اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے اس کے مطابق تو میرا یہ پورا ذاتی خیال ہے کہ ہم بہتری کی طرف جائیں گے, اچھائی کی طرف جائیں گے, اور جو بھی ہوگا پاکستان کے مفاد میں ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا. جامی صاحب آپ کیا کہتے ہیں سر, جو ایک تقسیم تھی, بری طریقے سے تقسیم تھی, بینچ بنتے ہی ہمیں پتہ لگ جاتا تھا کہ تقسیم ہے, کیا بنے گا اس کا آگے؟ نہیں بالکل پتہ چل جاتا تھا, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. ٹیسٹ میچ کا نجم صاحب نے ذکر کیا, ہمارے استاد ہیں, بڑے بھائی ہیں. تو ٹیسٹ میچ میں اگر آپ مرضی کی وکٹ ہوم گراؤنڈ پر بنا لیں تو وہی نتائج برآمد ہوتے ہیں جو ملتان کے سیکنڈ ٹیسٹ میں اور پنڈی کے ٹیسٹ میں برآمد ہوئے ٹیم پاکستان کے لیے. ٹھیک ہے, تو وگرنہ آپ پہلا ٹیسٹ آپ کھیل رہے تھے فلیٹ وکٹ کے اوپر تو اگلوں نے 800 رن سکور کر دیے تھے. تو یہ ایک ایڈوانٹیج ہوتا ہے کہ اگر آپ مرضی کی وکٹ بنا سکتے ہیں تو پھر نتائج بھی تقریباً مرضی کے آ سکتے ہیں. لیکن اب یہ تو خیر کرکٹ کا ایک میٹافر تھا, بڑی سنجیدہ یہ ڈیبیٹ ہے. مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہمارے استاد جناب مجیب الرحمان شامی صاحب اکثر ایک واقعہ سنایا کرتے ہیں کہ بھٹو صاحب کا کیس جب لگا ہوا تھا اس دور میں تو ایک جج صاحب اس بینچ کا حصہ تھے, تو ان سے کوئی تعلق یا سلام دعا غالباً ان کی تھی, تو ملنے کی خواہش کا اظہار کیا تو جج صاحب نے منع کر دیا کہ میں چونکہ اس وقت ایک اہم کیس سن رہا ہوں اور کوئی بھی صحافی جو مجھ سے ملے گا اس کی انٹینٹ اس کیس کے بارے میں ہوگی, لہٰذا آپ سے میرا تعلق اپنی جگہ, معذرت آپ سے نہیں مل سکتا. اور وہ جب ریٹائرڈ ہو گئے تو اس کے باوجود بھی اس کیس کے حوالے سے انہوں نے لب کشائی کبھی نہیں کی, جس کا بار بار اظہار شامی صاحب اپنے تبصروں میں کرتے رہتے ہیں. یہ ایک ججز کا ایک اسٹینڈرڈ تھا, ایک ان کا ایک مان تھا, ان کی ایک لیگیسی تھی جو ہمارے ملک میں تھوڑی بہت بہرحال رہی متنازع فیصلوں کے باوجود, لیکن وہ تو بیڑا غرق ہو چکا. رہ گئی بات جو نجم صاحب یوٹیوب کی اور دیگر باتوں کی سوشل میڈیا کی کہہ رہے تھے, سنا تو یہی آفریدی صاحب کے بارے میں, کچھ اور حقائق بھی بتاتا ہوں ان کے بارے میں آپ کو.
لیکن یہ بھی تو ایک فیکٹ ہے نا کہ پچھلے جو چیف جسٹس تھے وہ بھی من پسند یوٹیوبرز کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے تھوڑی دیر کے لیے. وہ بھی وہاں پہ کھڑے جو صحافی ہوتے تھے یا یوٹیوبرز ہوتے تھے ویلاگرز ان کو جھاڑ بھی پلاتے تھے اور ان کے تھم نیلز کی وجہ سے ان کو یاد کرتے تھے. وہ اس کا مطلب ہے سب کچھ دیکھتے تھے. مجھے تو یہ بھی یاد پڑتا ہے کہ ماضی کے ایک سپہ سالار ایک ویلاگر کو شیو کرتے ہوئے اس کو سنا بھی کرتے تھے. بالکل ٹھیک ہے. بلکہ فواد نوز اٹ بیٹر. فواد آپ میرے ساتھ ایک ایسی نشست میں موجود تھے جہاں پہ اس مدعے پہ بڑا تفصیلی چرچا. جی سر. ٹھیک ہے. اور وہ میرا مکالمہ تھا جو بڑا طویل ان کے ساتھ ہوا. جی بالکل سر. جسٹس یحییٰ آفریدی، میں آج ان کی اوتھ ٹیکنگ سرمنی سے لے کے اب تک کے جو ان کے اقدامات تھے ان کو بڑا باریک بینی سے دیکھ رہا تھا. آئی وش کہ یہ ایک نئی چینج ہو، مثبت چینج ہو. دیکھیے مختلف الخیال ہونا بری بات نہیں، لیکن جو بحثیت مجموعی سوسائٹی پولرائز ہوئی ہے، تقسیم ہوئی ہے، وہ اس کے اثرات ہر ادارے میں اب جا بجا دکھائی دیتے ہیں. یحییٰ آفریدی صاحب نے آج ریت بڑی اچھی رکھی ہے. سب سے پہلے انہوں نے یہ کیا کہ سیدھا ہے ایوان صدر میں اوتھ لیا. پورے ہال میں صرف وہ ایک شخص سے اوتھ لینے کے بعد ملے ہیں اور وہ ہیں ان کی والدہ محترمہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ چائے کا جہاں اہتمام تھا وہاں چلے گئے. وہاں لوگوں نے ان سے کچھ کھڑے ہو کے تصویر کھنچوانے کی کوشش کی. حتیٰ کہ پشاور ہائی کورٹ کے ایک سابق چیف جسٹس ہیں، وہ موجود تھے اپنے سٹاف کے ساتھ. انہوں نے بھی کوشش کی کہ تصویر کھینچی جائے ان کے ساتھ. انہوں نے منع کر دیا. تمام رپورٹرز کو، تمام شخصیات کو جو ان کے ساتھ تصویر کھنچوانے کی متمنی تھی، انہیں بڑا واضح طریقے سے منع کر دیا اور بغیر کسی لمبی چوڑی نشست کے وہ وہاں سے چل دیے. یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ابتدا آئیڈیل سچویشن بنی ہے. اچھا اب دوسرا نقطہ ہے وہ جو نئی کمیٹی بنی. دیکھیے اس میں جو اس سے آپ پہلے تو 2023 کا آپ کا یہ ایکٹ تھا نا، پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ، اس میں آپ 2024 میں لے کے آئے ایک ابھی ریسنٹلی آرڈیننس، جس کے ذریعے آپ نے چیف جسٹس کو امپاور کیا کہ ایک تو آپ ہوں گے، ایک ہوگا سینئر پونے جج، ایک آپ کی مرضی کا جج. حالانکہ جو ایکٹ تھا وہ کہتا تھا 3 سینئر ججز، رائٹ. تو جسٹس قاضی فائصہ صاحب نے اس میں سے جسٹس منیر صاحب کو نکالا اور جسٹس امین الدین کو ڈال دیا. تو مرضی کے بینچ بنانا شروع ہو گئے. اب اصل میں یحییٰ آفریدی صاحب نے آج کیا کیا، انہوں نے جو ایکٹ کی اوریجنل اسپرٹ تھی اس کو بحال کیا اور ساتھ آرڈیننس کا بھی مان رکھا. آرڈیننس نے کہا نا کہ ایک سینئر پونے جج، ایک آپ اور ایک آپ کی مرضی کا چیف جسٹس جج. تو انہوں نے اپنی مرضی کا کس کو ڈالا؟ جو سینئر ہے. تو انہوں نے ایکٹ کی روح کو انٹیکٹ رکھتے ہوئے آرڈیننس کو بھی ساتھ انٹرٹین کر دیا. یعنی کہ ابتدا جامی صاحب ابتدا ایسی ہو گئی ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اختلاف کو کم کریں گے. اس سے آگے فل کورٹ بھی تشکیل دے دیا. حالانکہ اسی آرڈیننس کے اوپر جسٹس منیب ہوں یا جسٹس منصور ہوں، ان کے خطوط موجود ہیں جناب فائزہ صاحب کی خدمت میں کہ اس آرڈیننس کے اوپر فل کورٹ بلایا جائے. نہیں بلایا جا رہا تھا. اب انہوں نے 28 کو فل کورٹ بلا لیا. لیکن یہ تو ہے ایک پہلو. اس کا دوسرا پہلو بھی ہے باریک، جو بحثیت صحافی اور چھوٹا موٹا تجزیہ نگار میں کہنے کی جسارت کروں گا کہ یہ ہے ایک پہلو جو شاید ہمارے کچھ دوستوں کو بڑا پلیزنگ لگے، لیکن ایک پہلو وہ جو شاید نجم صاحب کو بھی اچھا لگے، وہ یہ ہے کہ یہ سینئر ججز کو آپ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں ڈال کے تو سپریم کورٹ کی حد تک تو محدود کر دیا، کیونکہ اصل معاملہ تو آنا ہے آئینی بینچ کا. امین الدین صاحب کو اگر آپ نے نکالا ہے تو اس کا مطلب ہے ان کو پھر آئینی بینچ کی ذمہ داری ملنے جا رہی ہے. تو اصل مسئلہ تو وہاں ہے. تو یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسموک اسکرین تو ہے، لیکن اس سے تاثر ابھر ہے کہ شاید انہوں نے آئین، قانون اور جو ریئل اسپرٹ ہے ان معاملات کی اس کو اجاگر بھی کیا ہے اور اس کو امپلیمنٹ بھی کیا ہے. ٹھیک جامی صاحب، نجم صاحب میں ایک بریک لیتا ہوں. بریک کے بعد سوال ایک آپ دونوں کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اب بشرا بی بی سنبھالیں گی اور اختلافات کیسے کم ہوں گے اگر بشرا بی بی صاحبہ جو ہے وہ آتی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی کمان پہ؟ بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. اجمل جامی صاحب، میں یہ والا حصہ جو ہے وہ آپ سے شروع کرتا ہوں. نجم صاحب سے پھر اس کا کنکلوژن کروا لوں گا. سر، بشرا بی بی کان کا انفیکشن ہوا، اللہ انہیں صحت دے، پشاور کے اندر ہیں، رہا ہوتے ہی پشاور پہنچ گئیں. کیا پشاور سیف ہیون بنتا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کا؟
وفاقی حکومت اس کے اوپر کس طریقے سے ریلیٹ کر سکتی ہے, اور بشرا بی بی کی قیادت کو کیا باقی لوگ تسلیم کر لیں گے اگر وہ قیادت کرتی ہیں؟ باقی لوگوں سے میری مراد ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ان کی بہنوں کا اور خود بشرا بی بی کا اختلاف بھی ہوا تھا وکلا کے اوپر کیسز کے حوالے سے, تو کیا صورتحال آپ کو دکھ رہی ہے؟ اچھا, میرا خیال ہے کہ چونکہ ہم نے پولرائزیشن کا ذکر کیا تو اتنی پولرائز سسٹم ہے کہ ہمارے تجزیہ نگار بھی, صحافی بھی ایک خبر کا ایک اینگل پکڑ کے اس کے پیچھے لٹ لے کے پڑ جاتے ہیں. جہاں پہ بشرا بیگم کو ریلیف ملا, ان کی ضمانت ہوئی, وہ سی ایم ہاؤس چلی گئی, پشاور میں وہاں بیٹھی ہوئی ہیں, وہیں ان کی بہنوں کو ریلیف ملا جیلم سے, وہ بھی رہا ہوئی, وہیں جو پابندیاں تھیں اڈیالہ ملاقاتوں کی 25 کے بعد وہ بھی ختم ہوئی. لیکن اس کے پیرالل بھی ہم لینس نہیں گھماتے نا, دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ یہاں ATC لاہور میں کیا ہوا. پہلے تو میں یہ بات واضح کر دوں, یہاں پہ میاں محمود الرشید ہوں, اعجاز چودھری ہوں, عمر سرفراز چیمہ ہوں, جن کی اپنی اسٹرگل ہے, اچھی ہے بری وہ تو عدالت طے کرے گی یا وقت طے کرے گا, ان کی جو ضمانتیں تھیں وہ منسوخ کر دی گئی ہیں ATC لاہور میں. یہی نہیں بلکہ شاہ محمود قریشی صاحب کا بھی کیس تھا ضمانت کا, وہ 6 نومبر تک ملتوی کر دیا گیا ہے. تو وہ لوگ جو پہلے والے سیکوینس میں کوئی بہت بڑا ریلیف اور کائنیٹک شفٹ دیکھ رہے تھے, ان کے لیے جواب میں یہ دوسرا پیرالل بھی میں پیش کیے دیتا ہوں. جہاں تک رہ گیا مدعا بشرا بیگم کا, میرا ذاتی خیال ہے کہ جو ان کا سیاسی عمل دخل ماضی میں رہا پنجاب کی حد تک, یا وزیر اعظم کو نصیحت دینے کی حد تک, وہ اعتراض تو پی ٹی اے کے حلقے بھی کیا کرتے تھے, اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ بھی اس بات کا بڑا زچ ہوا کرتی تھی. اور ایک نقطہ بڑا اہم ہے فواد بھائی, وہ یہ ہے کہ کیا ہم نے اس بات پہ غور کیا کہ ان محترمہ کے اوپر اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ یا اس وقت کے فیصلہ ساز کس حد تک زچ تھے, اور انہیں کن کن معاملات کا ذمہ دار ٹھہرایا کرتے تھے, تو اس سب کے باوجود ان کی رہائی پھر کیسے ہوئی؟ کیا یہ ایک بہت بڑا پالیسی شفٹ نہیں ہے؟ اور اگر ہے تو اس کا مقصد کیا ہے؟ کہیں اس کا مقصد پولیٹیکل ٹیمپریچر کو کول ڈاؤن کرنا ہے؟ اچھا جامی صاحب قطع کلامی کی مدد, آپ میں اس خیال کا حامی ہوں, مجھ سے کئی لوگوں نے اس طرح کی بات کی کہ ڈیل ہو گئی. مجھے یہ لگتا ہے ذاتی طور پہ, میں چاہتا ہوں کہ آپ کو اپنا پوائنٹ ضرور شیئر کروں سر, کوئی خدا نہ خواستہ قتل کا کیس تو تھا نہیں بشرا بی بی کے علاوہ, ان کی جو بالکل یہ آخر کار تو انہوں نے آنا ہی تھا نا سر باہر. آئینی اور قانونی دائرہ کار میں ان کو ضمانت ملی ہے. مجھے اس میں سرے سے کوئی کسی قسم کی لمبی چوڑی ڈیل دکھائی نہیں دے رہی. اگر ڈیل ہوتی تو شاہ صاحب بھی باہر آتے, ڈیل ہوتی تو جن کیسز کا میں نے ذکر کیا وہ بھی ہوتے. اور رہ گئی بات آپ کا جو بنیادی سوال تھا, اتنا کردار جو ماضی میں تھا اس سے کہیں تھوڑا بہت تو رہ گئی. ظاہری بات ہے عمران خان صاحب کی وہ اہلیہ ہیں, ان کا اپنا ایک کردار تو ہے, لیکن میں انہیں کوئی لیڈنگ فرام دی فرنٹ یا کوئی بہت بڑی موومنٹ کو لیڈ کرتا ہوا نہیں دیکھ رہا. فی الحال تو علیل ہے, اللہ انہیں صحت سلامتی دے. ٹھیک, نجم صاحب آپ کیا کہتے ہیں سر, کیا آپ دیکھ رہے ہیں, فور کاسٹ کیا کر رہے ہیں؟ بشرا بی بی علی امین گنڈا پور کی جگہ اور پھر سلمان اکرم راجہ کی جگہ اور بیرسٹر گوہر کی جگہ لے لیں گی, یا وہ بس ایک تھوڑا سا رول ہوگا ان کا مشیر کی حیثیت سے؟ کیا آپ کو دکھ رہا ہے سر, اور تحریک انصاف کیسے ڈائجسٹ کرے گی اسے؟ دیکھیں, کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ اپنے لیڈر کے ساتھ, اپنے قائد کے ساتھ ہی چلتی ہے. نیچے دھڑے بندی ضرور موجود ہوتی ہے, لیکن پاکستان تحریک انصاف میں بشرا بی بی کی جو رہائی ہے اس کے بعد بہت واضح ہو جائے گا کہ بشرا گروپ کس طرح چلتا ہے اور علیمہ کا گروپ کس طرح چلتا ہے. یہ ایک دوسرے کے ساتھ چلنے والے نہیں ہیں, تو یہ تو ایک پہلو ہو جائے گا. لیکن جہاں تک آپ بات رہائی کی کر رہے ہیں, یا جس طرح ڈیل کی بات کی جا رہی تھی, میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اسٹیبلشمنٹ اب کوئی اور بھٹو پیدا نہیں کرنا چاہتی. میاں نواز شریف جیل میں موجود تھے, ان کی حوالے سے بھی خبریں آئیں کہ وہ ان کی طبیعت شدید خراب ہے, فلاں ہو سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے, وہ باہر چلے گئے. اسی طرح عمران خان صاحب کے بارے میں خبریں آئیں, تو جب ان کو لے جا کے دکھایا گیا تو پتہ چلا کہ وہ کافی انجوائے کرنے کی, یعنی کہ جیسے اپنے گھر میں دیسی مرغ کھائے جاتے ہیں وہ اسی طرح ہی ماشاءاللہ وہاں پر ایکسرسائز بھی کر رہے ہیں, صحت مند ہیں. تو یہ جو بشرا بی بی کی رہائی ہوئی ہے, یہ میں اس کو کسی اور تناظر میں دیکھتا ہوں. وہ تناظر فواد صاحب یہ ہے کہ ایک وقت تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو دبانے کی ضرورت تھی, کیونکہ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کرنا تھی, اور پاکستان تحریک انصاف اللہ ماشاءاللہ اگر وہ خود اقتدار میں نہ ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ پاکستان پر ایٹم بم پھینک دیا جائے. تو اس وقت ایک ضرورت تھی کہ دباؤ بڑھایا جائے. آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل طے ہونے کے بعد اور پاکستان کی معاشی ایک جو ڈیفالٹ والی پوزیشن تھی اس سے نکلنے کے بعد ایک بہت بہتر پوزیشن
پوزیشن پیدا ہو گئی. اچھا ہونا یہ تھا کہ جیسی ڈیل ہوتی اس کے بعد ہی یہ ریلیف مل جانا تھا, اور مجھے کافی امکان ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو بھی اس میں ریلیف ملے گا. لیکن اس کے ساتھ ہی اگلی سچویشن یہ پیدا ہو گئی کہ آپ کے آئینی ترمیم والا مسئلہ پیدا ہو گیا. ہمارے کچھ ججز نے ایک آئین سے ہٹ کے اور قانون سے ہٹ کے فیصلہ دے دیا. تو اس وقت صورتحال یہ کہ آئینی ترمیم والا مسئلہ پیدا ہو گیا. کچھ ججوں نے مہم جوئی کی, آئین سے ہٹ کر فیصلہ دیا, آئین اور قانون کے خلاف ایک چیز کی, چاہے آپ پنچایتی طور پر اس کو جتنا مرضی درست فیصلہ کہتے رہیں. حکومت کے لیے ایک مسئلہ پیدا ہو گیا. اب وہ اس بحران سے بھی حکومت جو ہے نکل آئی ہے. آج سے پہلے فواد صاحب یہاں پر کچھ جج آتے تھے, وہ جج جو تھے کہتے تھے ہم وزیر اعظم کو کھا جائیں گے, وہ وزیر اعظم کو کھا جاتے تھے. وہ وزیر اعظم کو پھانسی دے دیتے تھے, وہ وزیر اعظم کو جیل پہنچا دیتے تھے. گھر پہنچانا تو بہت چھوٹی سی بات ہے, وہ اس کو جلا وطن کر دیتے تھے. یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے فواد صاحب کہ وہ جج جو ایک وزیر اعظم کو ہڑپ کرنا چاہتے تھے وہ اپنی چیف جسٹسی سے محروم ہو کے رہ گئے ہیں. یہ شہباز شریف کی قیادت کو کریڈٹ جاتا ہے, یہ کریڈٹ قاضی فائز عیسیٰ جیسے آئین پرست اور ایماندار بندے کو جاتا ہے, یہ کریڈٹ جو ہے آرمی چیف کو جاتا ہے جو آئین کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, قانون کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. یہ پہلی مرتبہ ایسے ہوا ہے کہ وہ جج جن کے نام سپریم کورٹ آف پاکستان کی ویب سائٹ پر آئندہ چیف جسٹسی کے لیے چمک رہے تھے, وہاں پر نیون سائن کی طرح جگمگ کر رہے تھے. نجم صاحب یہ میرے آپ سے ریلیونٹ ہے کہ یہ کام ہے کیا سر؟ کون سا کام؟ کیا حکومت کا کام؟ کیا حکومت کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی سروائیول کی جنگ لڑے؟ کیا حکومت کا کام یہ نہیں ہے کہ جس طرح وزیر اعظموں کو یہاں پر پھانسیاں دی جاتی جائے اس کا راستہ روکے؟ کیا حکومت کا کام نہیں ہے کہ اس پر جو ہمیشہ حملے ہوتے رہے ان حملوں کو روکا جائے؟ وہ جو پارلیمنٹ کو ربڑ سٹیمپ بنا کر 5 جج بیٹھ کر آئینی ترامیم کو اڑا دیتے تھے, حکومت کا کام نہیں ہے کہ وہ اپنی پارلیمنٹ کا جو مدرفتی آل انسٹیٹیوشنز ہے اس کا دفاع کرے؟ اور معذرت کے ساتھ میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں, بڑی باتیں کرتے ہوں گے لیکن یہ جو عمران خان صاحب کے ساتھ جڑنے والے لوگ ہیں نا, بہت بڑی نحوست کا شکار ہو جاتے ہیں, بہت بڑی نحوست کا. آپ یہ دیکھیے نا ذرا, وہ فیض حمید ان کے ساتھ جڑے, کیا حال ہوا؟ وہ آرمی چیف بننے جا رہے تھے, کہاں پہنچے ہوئے؟ قید میں پہنچے ہوئے. مانیکا فیملی ان کے ساتھ جڑی, وہ کہاں پر پہنچے؟ اور منصور علی شاہ صاحب پکے چیف جسٹس تھے, کہاں پہنچے سر؟ اور وہ ورکرز کہاں پہ پہنچے جو ان کے ساتھ جڑے تھے؟ ان کے مستقبل تباہ ہو کے رہ گئے. جامی صاحب ایک بڑا اہم نقطہ اٹھایا ہے نجم صاحب نے کہ ریلیف ملے گا, خان صاحب کو بھی ریلیف ملے گا, آپ کو لگتا ہے سر؟ میری بھی بات میں سوئی یہاں اٹھ گئی, کیونکہ ولی صاحب کے ہاں سے اگر یہ نقطہ آیا تو یہ تو ولایت کے کسی پہنچے ہوئے مقام پر ہی بات کی جا سکتی ہے کہ انہیں ریلیف مل رہا ہے. تو میں تو چاہوں گا کہ میں اور آپ تھوڑا سا وقفہ لے کے نا نجم بھائی سے یہ پوچھیں کہ یہ ریلیف آئینی اور قانونی ہوگا, میرٹ پہ ہوگا, یا کسی بندوبست کے نتیجے میں ملے گا؟ جی نجم بھائی جلدی سے بتا دیں, آخری 1 منٹ ہے. ذوالفقار علی بھٹو کو کیسے پھانسی دی گئی تھی, نواز شریف کو کیسے جلا وطن کیا گیا تھا, یوسف شاہ گیلانی کو کیسے گھر بھیجا گیا؟ یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں بندوبست کا سسٹم رہے گا. ہم اچھے 1 منٹ میں بہت اچھے بچے بن جاتے ہیں, آئینی قانونی اور اچھی باتیں کرنے لگ پڑتے ہیں جب ہم اپوزیشن میں ہوتے ہیں. جب میاں نواز شریف کو بھیجا گیا تھا یہاں سے تب کیا بندوبست ہوا تھا؟ جب اس سے پہلے ان کو نااہل کیا گیا تھا نواز شریف کو, کیا بندوبست ہوا تھا؟ بندوبست ہی تھے نا سارے کے سارے, نااہل کرنا بھی بندوبست تھا, یہاں سے نکالنا بھی بندوبست ہے. آج کی تو فواد بھائی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ بندوبست خان صاحب کے لیے بھی ہونے جا رہا ہے ریلیف کی صورت میں. سر دیکھتے لیکن اب ریلیف مل رہا ہے جی ان کو, کیونکہ وہ اس سے پہلے ریاست کے خلاف جو کچھ کر رہے تھے اب وہ چاہیں گے. بندوبست ہو رہا ہے, بندوبست ہو رہا ہے. بہت بڑی خبر ہے فواد, یہ بہت بڑی خبر ہے. ہاں سر, کی سرخی ہونی چاہیے, بہت بڑی خبر ہے, انجوائے کریں. خان صاحب کے لیے بہت بڑی خبر ہے کیونکہ پاکستان محفوظ ہو گیا میرے بھائی, بہت بڑی خبر ہے. اب اس کو ڈیفالٹ نہیں کر سکیں گے آپ آئی ایم ایف کے ذریعے. اب الحمدللہ اب دوبارہ 9 مئی, اب جلسوں نے بتا دیا کہ اب آپ 9 مئی نہیں کر سکیں گے. اجمل جامی صاحب الحمدللہ, جامی صاحب نے نہیں کیا تھا, جامی صاحب نے نہیں کیا تھا, میں گواہ ہوں اس کا. ہاں جی جامی صاحب, انشاءاللہ پاکستان آگے بڑھے گا.
ہماری ریاست آگے بڑھے گی، پاکستان کی اکانومی آگے بڑھے گی، ایک آخری پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج آگے بڑھے گی، پاکستان کی جی ڈی پی آگے بڑھے گی، پاکستان کے شرح سود کم ہوگا، پاکستان کا زر مبادلہ کے ذخائر بڑھیں گے، پاکستان میں روزگار بڑھے گا۔ ایک سیکنڈ توقف کر لیں، الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ پاکستان محفوظ ہاتھوں میں ہے، اللہ اس ملک کو ہمیشہ محفوظ ہاتھوں میں رہے۔ حضرت عرض یہ ہے کہ میں کوئی ترجمان نہیں ہوں، نہ میری کوئی مجبوری ہے، میں تو ایک صحافی ہوں جس نے یہ بات بھی کرنی ہے، رائٹ کی بھی لیفٹ کی بھی معلومات بھی دینی ہے اور پھر اپنا تجزیہ بھی دینا ہے، میری مجبوری نہیں ہے ترجمان۔ تھینک یو جامی صاحب، بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ نجم علی خان صاحب آپ کا۔ ناظرین پروگرام خراب ہوتے جاتا ہے، دیجیے گا، اللہ حافظ۔